اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یقیناً دریا عالم کیا معبود الا ہو. یقیناً دریا عالم کیا معبود الا ہو. ولا موجود في الكونين لا مقصود الا هو. تحسن الله وأنت تريد حبه فهذا الأمر في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. تیری صورت تیری سیرت زمانہ میں نرالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانہ میں نرالی ہے. تیری ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے. محمد کی محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ دنیا جہاں عزیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. محمد کی غلامی محمد کی غلامی دین حقی شرط اول ہے. اگر ہے اس میں کچھ کامی تو سب کچھ نامکمل ہے. سننا اور عمل کرنا تمہارا کام ہے. یہ نہ کہو کہنے والا کون ہے اور کیا نام ہے. محترم سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ حامیم سجدہ میں سے دو آیات احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بعدد ذرۃ والف الف ذرۃ لکھو کہا کہ اور درود و سلام اور چلا شاد پڑے گئے۔ اللہ رب العزت سے سوال ہے، دعا ہے، درخواست ہے، عرضی ہے، التجا ہے، باری تعالی مجھے حقیقت بیان کرنا اللہ توفیق بخشی، مجھے بھی آپ بھائیوں کو ہم سب کو اللہ تعالی سننے سنانے کے بعد اس پہ عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم جہاں سے دنیا میں آئے ہیں تو ہر بندے کا دل، ہر بندے کی خواہش، التجا، تمنا ہے کہ ہم پھر اسی گھر میں واپس جائیں جس گھر سے ہمارے والد مکرم جد الانبیاء پوری انسانیت کی بنیاد اور ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا فرمایا، جنت میں رکھا، پھر جنت سے دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ابا آدم کو، اما حوا کو جبل نور پہ اللہ کی مرضی، اللہ کا شان، اللہ کی اس میں رسول و اصلاح تھے کہ دنیا کو اس چیز سے واقف نہیں، علم نہیں۔ آدم کو پیدا کہاں کیا اور پھر دنیا میں بھیجا کیا کہ اس دنیا میں آدم جائیں گے، ان سے میں جوڑے جوڑے انسانیت کو، اشرف المخلوقات کو میں پیدا کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، آج آپ ہر بندے سے پوچھیں، جس مسلک کا ہو، جس مذہب کا ہو، جس فرقے کا ہو، جس پارٹی کا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، ہر بندے کی خواہش ہے، تمنا ہے کہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں، جنت ہمارا گھر بن جائے اور جنت میں بنگلہ، کوٹھی، محل مل جائے اور جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ سکون کی زندگی میسر ہو جائے۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہے، وہ کیسا بھی ہے، جیسا بھی ہے، ویسا بھی ہے، کیسا بھی ہے، جو بھی ہے، تو ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، عذاب سے، اذیت سے، تکلیف سے، مشقت سے، تنگی سے، جہنم کی آگ سے، اس کی گرمائی سے بچ کر میں جنت میں جانے والا بن جاؤں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ہزاروں سال آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، شیش علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ 1,000 انبیاء کرام مبعوث ہوئے، پیدا کر کے بھیجے گئے امت کی ہدایت کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو روک دیا، 600 سال کا عرصہ گزر گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے جو اللہ کی قدرت میں منظور تھا، آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا۔ اسی مکے کے شہر میں، حرم میں، برکت والے شہر میں، مبارک شہر میں، مبارک دھرتی میں، بگڑے ہوئے ماحول میں، ظلم و ظریفت میں، ستم میں اللہ کے نبی کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمایا۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے نور نبوت سے نوازا۔ اپنا نور جو بنایا ہوا تھا لوح محفوظ میں، لوح مقدور میں، اس تختی میں جو چھپا ہوا رکھا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑا، بنایا، سجایا، تو رفتہ رفتہ غار حرا سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا کی۔ جبریل علیہ السلام کو چند آیات دے کر، کاشف بنا کر حضور کے پاس بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کی پگڑی اور نبوت کا تاج رکھا، اور پھر آخر الزمان نبی بنائے۔ خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، عائش الانبیاء، قائد الانبیاء، اولین و آخرین جو کچھ تھا، اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں پوری یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے، قرآن مجید، فرقان حمید، برہان، نور، ہدایت، رحمت، شفا، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ قرآن کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، میرے بندے، میں نے تمہارے پاک کو جنت میں بنایا، پھر جنت سے دنیا میں لے آیا، تو میں اللہ کی مرضی ہے، میں اللہ کی خواہش ہے، میرا ارادہ ہے کہ تم وہ عمل کرو جس گھر سے تمہارا باپ آیا ہے، جس گھر سے تمہاری ابتدا ہوئی ہے، آپ اسی گھر میں واپس آ جائیں۔ عیش کی زندگی، امن کی زندگی، سکون کی زندگی، راحت کی زندگی، ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی گزاریں، مگر ایک شرط ہے کہ تمہارے پاس جو نعمت آئی ہے، رحمت آئی ہے، برکت آئی ہے، 2 چیزیں آئی ہیں، قرآن میں رحمت، محمد رسول اللہ رحمت۔ 300 سال اس میں نبی کے رحمت ہیں، تعلیم کے لائق ہیں، اولا نبی، اعلیٰ نبی، برتر نبی، افضل نبی، پوری کائنات سے بکھرا ہوا، سورج کی طرح روشن، چاند کی طرح چمکتا دمکتا، تو دنیا والے ہو، میں نے تمہارے پاس خاتم النبیین، سید المرسلین، محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا ہے، اور میں نے اس کو کچھ دیا ہے، اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں کو علم نہیں دیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اب تمہارا کام ہے میرے بندے، پوری دنیا کے انسان، جتنے مسلک ہیں، جتنے مذہب ہیں، جتنے فرقے ہیں، کوئی کیسا ہے، کوئی ویسا ہے، کوئی جیسا بھی ہے، اس کی تو اتباع کر لو، نبی کی غلامی کر لو، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرمایا جنت کا داخلہ بھی ہوگا، ساتھ ساتھ محمد کا دیدار بھی ہوگا۔ جنت ملے اور نبی کا دیدار نہ ہو، زندگی بیکار ہے اور جنت بھی بیکار ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، دین کی ابتدا، شریعت کی ابتدا، اسلام کی ابتدائی جلسہ نبی علیہ السلام نے سنایا، بتایا، پڑھایا، سمجھنے والوں کو سمجھ آئی، ماننے والوں نے مان لیا، جن کے حصے میں، جن کی تقدیر میں، جن کو نبی کی ذات سے پیار لگا، انہوں نے مانا، اس کو اپنایا، نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ امن، نہ چمن، نہ راحت، نہ خوشی کہ راستہ کٹنا ہے، توحید والا راستہ۔ آپ سوچیں، آدم علیہ السلام سے حضور تک جتنے بھی انبیاء کرام، رسول، پیغمبر، نبی آئے ہیں،
نبیوں سے امت کا کوئی دنیا کی جھگڑا نہیں تھا، کوئی زمین کا، کوئی گھوڑوں کا، کوئی خلاق میں، تجارت میں، کوئی بزنس میں، رشتوں میں، جتنے بھی نبی آئے ہیں سب نبیوں سے یہی جھگڑا تھا توحید کے بارے میں۔ ہر نبی آیا، ہر نبی نے کہا اللہ ایک ہے، لم یزل لا یزال ہے، ابد الآباد ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہر نبی نے یہی مشن بیان کیا اور یہی سبق بتلایا، جتنے بھی ان کے گزرے ہر نبی سے اسی میں جھگڑا کیا۔ نبی کہتے تھے اللہ ایک ہے، وہ کہتے تھے اللہ تین ہے، کوئی کہتا تھا اللہ دو ہے، کوئی کہتا اللہ پانچ ہے، کوئی کہتے تھے اللہ 360 ہے، 313 ہے۔ تو اسی میں زندگی نبیوں نے گزار دی، ایک آیا ہو گیا، دوسرا یا تیسرا چوتھا، سے لاکھوں نبی آئے اور امت کا جھگڑا اسی میں تھا، وحدانیت پہ، توحید پہ، ادھر مشرک ادھر ایمان توحید اور وحدانیت۔ تو اس بات پہ لڑتے رہے اور جنہوں نے مان لیا، نبی کی زیارت نصیب ہوئی، حضور کے چہرے انور کو دیکھا، دل میں ایمان بیٹھ گیا، محبت بیٹھ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے لیے مثال بنائی، ان کو نمونہ بنایا اور سیمپل بنایا، اور قرآن میں لکھ دیا کہ لوگوں، جن لوگوں نے میرے محمد کی اتباع کی، حضور کے پیچھے لگ گئے، حضور کی بات کو دل میں ڈالا، میں اللہ قرآن میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، ان کی تعریف کر رہا ہوں، ان کے واقعے بیان کر رہا ہوں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، وہ میرے سے راضی ہو گئے، میں ان سے خوش ہوں، وہ میرے سے خوش ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ نبی کے صحابہ جتنے بھی تھے رضی اللہ عنہ، میں ان سے راضی، ورضوا عنہ، وہ میرے سے۔ اس کی مثال ہے نبی علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا صحابہ سے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے مال چاہیے، پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، گندم ہے، گڑ ہے، چولا ہے، چاول ہے، سوئی ہے، دھاگا ہے، کپڑا ہے، بستر ہے، بکری ہے، دمبا ہے، اونٹ ہے، کچر ہے، گدا ہے، جو کچھ بھی چادر بچھائی، اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے مال جمع کرو۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، 100 دیا، 100 رسا بھی دیا، اس کو بہار کہتے ہیں، پلاکڑا بھی دیا، پالان بھی دیا، رسا بھی دیا، 100 دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ چلے گئے گھر میں، جو جس کے پاس تھا وہ لے آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو گئے، گھر سے آدھا سامان الگ کیا، آدھا گھر میں رکھا، اور دل میں یہ خیال کیا ابو بکر سے آج میں مال زیادہ دوں گا، ابو بکر سے نمبر لوں گا۔ آدھا گھر کا مال لے آئے، عثمان غنی 100 اونٹ دیا، عورتوں نے دیا، مردوں نے دیا، جو جس کے پاس کا دیا۔ حضور نے پھر اعلان فرمایا اور کوئی ہے؟ تو میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ دوسرا 100 اونٹ فرمائیے۔ یہ عثمان غنی کہتے ہیں، غنی کا معنی دولت مند، بڑا امیر ترین انسان تھا، باحیا رسول، داماد رسول، ذو رحم رسول، شہید عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرا 100 بذات
کس کی رضا کی؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے کھاتے میں لگے۔ ابو بکر آئے، جو کچھ تھا حضور کے سامنے پیش کیا، عمر نے دیا اور صحابہ نے دیا۔ حضور نے پوچھا ابو بکر تو کیا لایا؟ یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں تھا سب دیا۔ تو گھر میں کچھ چھوڑ کے آیا؟ فرمایا اللہ کا نام اور تیرا نام چھوڑ گیا، جو کچھ کا جھاڑو دے کے۔ عمر فاروق نے سنا ہو، میں نے سوچا تھا ابو بکر سے مال زیادہ تو ہوگا، ابو بکر تو بازی لے گیا۔ عمر تو کتنا لے آیا؟ یا رسول اللہ آدھا لے آیا۔ عثمان کو چاہو، عثمان ندی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ تیسرا 100، 100، 200، 300 اونٹ اللہ کے راستے میں۔ حضور نے دعا فرمائی، حضور خوش ہوئے اور صحابہ نے دی۔ جب تیسرے دفعہ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، ابو بکر چپکے سے چلے گئے گھر میں۔ جو سوٹ پہنا ہوا تھا ابو بکر کے ریشم کی دکان کے کپڑوں میں، وہ سوٹ اتارا، کھدڑ والا، پہلے ہاتھ کی جوڑی کی پڑتے تھے کپڑے، کھدڑ والا سوٹ پہنا اور دیوار پہ ہاتھ لگا رہے تھے۔ تو بیٹی نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا سوئی کھڑی تھی، میں نے سوئی کپڑے سینے والی، اس کو دیکھ رہا ہوں کہاں ہے، تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں مجاہدین کو راستے میں اگر کپڑا پڑ جائے سینے کے لیے تو یہ سوئی جو ہے یہ بیمار کا علاج ہے، وہ بول رہے کھدڑ کے کپڑے پہن کر رسول اللہ کی دربار میں حاضر ہوئے، نبی کے سامنے آئے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، ابو بکر جی یا رسول اللہ، فدا کو بابی، میرے ماں باپ قربان جی، یہ کیا ہے؟ ایسا حال ہے، کیا ہوا؟ یہ کیسا سوٹ پہن کے آیا؟ آنکھوں سے آنسو آئے۔ یا رسول اللہ، آپ نے ایک دفعہ اعلان فرمایا، پھر دوسرے دفعہ اعلان فرمایا، تیسرے دفعہ اعلان فرمایا، تو میرے دل کی بات گزری کہ میرا نبی، میرا محبوب، میرا پیارا، سبحان اللہ، کیا قدر کی بات ہے۔ بار بار اعلان فرما رہے ہیں میرے پاس جو کچھ بھی تھا تیری دربار میں اس کی رضا کے لیے لایا۔ یہی ایک سوٹ تھا کپڑا پہننے کے لیے شراب شماری کی۔ تھوڑی دیر گزری، جبرائیل آ گئے علیہ السلام، تو جبرائیل نے بھی کھدڑ کے لباس پہن کیا حضور کے دربار میں۔ معاف ہوئے بھائیو، اللہ ہم کو محبت دے دے نبی سے۔ جنت میں جانے کے لیے ایک ہی کسوٹی ہے، اتباع محمد، عشق محمد، دیدار محمد صلی اللہ ہو۔ قرآن کو دیکھتے ہیں، حدیث کو دیکھتے ہیں، واقعات کو دیکھتے ہیں تو جنت مشکل ہے۔ کرم فرمائے اور اوپر سے امتحان چل رہا ہے۔ جبرائیل جی مصطفیٰ، جی محبوب، جی اللہ کے پیارے رسول، معاف ہو جائے یا جبرائیل جی کیا کرتے بیٹھے؟ تو ایسے سوٹ پہن کے کیوں آیا؟ تو کبھی کسان میں کبھی کسان میں۔ فرمایا یا رسول اللہ، صدیق نے جو ایسا سوٹ پہنا ہے قربان جاؤ، صدیق اکبر نے جو ایسا سوٹ پہنا اللہ کو بڑا پسند آیا۔ اللہ نے فرمایا 7 آسمان کے فرشتے ہو، صدیق نے میری رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور میری رضا کے لیے ایسا سوٹ پہنا ہے۔ آج تو بھی سارے فرشتے ایسا سوٹ پہنا۔ صدیق کی آداب پسند کرو کہ اس بندے نے
چمن امن گھر تن وطن جو کچھ تھا محمد پہ قربان کر دیا، تو میں جبرائیل سے اکیلا نہیں، اللہ کے سارے فرشتوں نے ایسا لباس پہنا، اور اللہ سلام دے رہا ہے کس کو؟ صدیق اکبر کو، اور اللہ پوچھتا ہے صدیق ابو بکر سے پوچھو یا رسول اللہ کہ اس حال میں بھی راضی اور خوش ہے؟ ہمارے پاس ایک وقت کی روٹی نہ ہو، کھائے مر گئے، کپڑا نہیں ہے، عید پہ جھگڑا، بیوی سے جھگڑا، بیوی کا شوہر سے جھگڑا، اولاد کا باپ سے جھگڑا، کھانے پینے کا جھگڑا، زمین کا کاروبار کا جھگڑا۔ صدیق نے سب کچھ دے کر اس اللہ کے لیے اللہ نے فرشتہ بھیجا، اور فرشتہ خود آگے کہہ رہا ہے میرے آقا اللہ صدیق کو سلام دے رہا ہے، اور اللہ پوچھ رہا ہے صدیق اس حال میں تو خوش ہے؟ ہمارے جیسا کوئی قدم مر گئے، سب کچھ نبی نے چھین لیا، مولوی چندہ کر کے چھوڑ کر ایک آیا دوسرا آیا، مسجد کے لیے مدرسے کے لیے غریبوں کے لیے یہ چاہیے یہ چاہیے، تو اللہ پوچھ رہے ہیں صدیق سبحان اللہ اس حال میں بھی تو خوش ہے؟ تو میرے بھائی ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس حال میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں جس حال میں اللہ رکھے میرے پاس اور کچھ نہیں تھا جو تیری جان میں قربان کرتا۔ تو میرے بھائیوں ہمارا باپ جنت میں پیدا ہوا، ہمارا باپ جنت سے دنیا میں آیا، سارے نبی جنت میں جائیں گے، اور سب سے اعلیٰ اور افضل کوٹھی اور بنگلہ کس کا ہوگا؟ جناب محمد رسول اللہ۔ کرسی بھی ہوگی، رابطے ہوں گی، برکتیں ہوں گی، روشنی ہوگی، کیا کیا منظر ہوگا، اور سب سے اعلیٰ کرسی رسول اللہ کی، اور جنت میں سب سے اعلیٰ بنگلہ میرے محمد کریم کا۔ تو اللہ نے فرمایا میری بندیوں جنت میں نے تو ان کے لیے بنائی ہے، آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے، عالم کے بچے ہو، انسان ہو، میرے بندے ہو، جہاں سے نکلے ہو وہیں آ جاؤ، میں تم سے خوش ہوں، میرے سے خوش ہو جاؤ۔ تو میری شرط ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میرے محمد کے تابعدار بننا، سر سے پاؤں تک محمد بن جاؤ، اخلاق میں، دیانت میں، عبادت میں، صورت میں، سیرت میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، تجارت میں، لین دین میں، اخلاقیات میں، معاملات میں، کیلو کال میں، گھر کے امور میں، ہر حال میں جو کچھ بھی زندگی ہے اپنی زندگی کو نبی کے قدموں کے پہ ڈال کر محمد کی غلامی میں زندگی گزاریں، اسی کا نام انسانیت ہے۔ تو میرے بھائیوں جن لوگوں نے 40 سال پہلے سب نے دیکھا، مکے والوں نے دیکھا، مشرکوں نے دیکھا، کافروں نے دیکھا، جب اللہ نے نبی کو قرآن دیا، حضور کو صحرا باندھا، نبوت کی پگڑی باندھی، اور نبی سے اعلان کروایا قل لا الہ الا اللہ، میرا پیغمبر تو بول اللہ ایک ہے، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی شرارت، نہ کوئی فساد، امن، پیار، محبت رسول اللہ سے نبی علیہ السلام اعلان کرتے گئے کہ مکے والوں اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، اللہ ایک ہے۔ سارے ناراض ہو گئے، پارٹی بن گئی، جھگڑے شروع ہو گئے، مخالفت شروع ہو گئی کہ ایک اللہ کا نام لیتا ہے، تیرا مذہب الگ ہے، کیوں بولتے ہیں؟ فرمایا میرے پاس قرآن آیا ہے، کتاب آئی ہے، جبرائیل آتا ہے، مجھے سناتا ہے، اللہ کا حکم ہے، میں یہ کام کروں گا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے ہمارا باپ جنت سے آئے، تو ہم سب کا ارادہ ہے کہاں جائیں؟ جنت میں، جہنم میں؟ بولو بھائی، جنت میں۔
چور سے پوچھو وہ بھی کہتا جنت، شرابی کہتا میں بھی جنت میں جاؤں، ڈاکو، لٹیرا، راہزن، زانی، ڈکٹیٹر، قاتل، بے حیا، بے نمازی، فاسق فاجر، بد اخلاق، ماں باپ کو جوتے مارنے والا، اخلاق کا بالکل بیکار، میں جنت میں جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں جنت تو آپ کے لیے میں نے بنائی ہے، انسان کے لیے اور جن کے لیے، دو مخلوقات کے لیے میں نے جنت بنائی، کیا نہ بنائی۔ اب تم جنت والے عمل کرو گے تو شرط ہے یہ جو میرا محبوب ہے محمد رسول اللہ، سب سے اعلیٰ، سب سے نرالا، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اونچا، میرے بعد اس کا شان ہے، میرے عرش کے نیچے اس دھرتی کائنات میں میرے سے نیچے میرا محمد ہے، پوری دھرتی سے اوپر میرا محمد ہے، نیچے جاؤ اوپر تو محمد ہے، اوپر سے نیچے جاؤ پھر بھی محمد صلی اللہ ہو۔ اس کو سمجھ لو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کے اخلاق کو، اسی کی اتباع کر لو، جنت ہی جنت ہے، دیدار بھی ہوگا، جنت بھی ملے گی۔ تو جب یہ اللہ کا اعلان آیا، ایک صحابی آ گیا، توجہ طلب ہے، حضور کے پاس ایک صحابی آیا، نبی علیہ السلام موج میں آئے، موج جانتے ہیں خوشی میں، آپ نے فرمایا اے میرا صحابی، اے اللہ کا کلمہ نام لینے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا، سلمان شیتا، جو کچھ مانگنا ہے مانگ، میں اللہ سے مانگ کر تجھے دوں، رزق مانگنا ہو، روزی مانگنی ہو، اولاد مانگنا ہو، پیسے مانگنے ہو، دنیا مانگنی ہو، دولت مانگنی ہو، جو کچھ مانگنا ہے سلمان شیتا، بولو سبحان اللہ، بول میرا ساتھی، میرا بھائی، میرا شاگرد، میرا بچہ، معاشیتا، جو تیرے جی میں آئے مانگ، یا رسول اللہ کیا مانگوں، فرمایا جو آئے مانگ، دینے والا اللہ ہے، دعا میں کروں گا، اللہ سے عرضی کروں گا، تجھے دلواؤں گا، جو کچھ مانگنا ہے مانگ۔ اس نے سوچا کہ اولاد مانگ، حضور سے کہوں، ایمان کی بات ہے، اگر اولاد مانگو، بولو یا رسول اللہ میرے بچے پیدا ہو جائیں، بچے بہت ہو جائیں، یہ تو آنی جانی دنیا ہے، کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، دنیا کا ہے راضی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، کہاں آدم، کہاں محمد کریم، 1442 سال دنیا گزر گئی، نئے چہرے، نئے بندے، نئی دنیا، نیا ماحول، سیکشن میں الگ ہے، کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، دنیا کا ہے راضی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، سرباش مانگ۔ دل میں سوچا اگر بولوں مجھے بچے چاہیے تو اللہ کے نبی کا آخری بیٹا سیدنا ابراہیم علیہ السلام 17 مہینے کا محمد کریم کا بیٹا جو آخر میں فوت ہوئے، سیدنا ابراہیم 17 مہینے کا نبی کی گود میں بچہ فوت ہو گیا، نبی رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، یا ابراہیم انک لمحزون، اے ابراہیم تو چلا گیا، تیرے غم میں میں محمد روتا رہوں گا، تیری یاد میں ستائے گی۔ سب سے میٹھا بیٹا اولاد ہے، ایک بیٹا گیا، دوسرا بیٹا گیا، تیسرا گیا، چوتھا۔ ابراہیم علیہ السلام 17 مہینے کا حضور کا بچہ، سوچا بچے مانگوں تو بچے بھی ختم ہو جائیں گے،
اگر یہ مانگوں تو مانگنے والے سے کیا مانگوں؟ جو مجھے کہہ رہا ہے مانگ، میں اللہ سے مانگ کے دلواؤں۔ خزانے کس کے پاس ہے؟ بولو، واللہ یعطی انا قاسم۔ اللہ دیتا ہے، محمد بانٹتے ہیں۔ اللہ دیتا ہے، محمد رزق ہو، روزی ہو، دین ہو، یہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہ چل رہا ہے، عطا رب کی ہے، تقسیم محمد اور رسول اللہ کی۔ واللہ یعطی انا قاسم، لوگوں اللہ مجھے دیتا ہے اور میں محمد بانٹتا ہوں، بخل نہیں کرتا۔ سالما شیتا یار حضور فرما رہے مانگ، دل میں سوچا کر گوڑ روزی دانا گندم انگور چاہیے، تو جو ذات مجھے کہہ رہی ہے جس کے گھر میں 3 دن چولہا نہیں جلتا، جس کے گھر میں 12 دن چولہا نہیں جلتا، جس نبی سے میں کہوں مجھے اللہ سے یہ مانگ کے دے، اور نبی کے گھر میں چولہا بھی نہیں چلتا، اور نبی کا حال یہ ہے جس نبی کے کرتے پہ 14 پیمان لگے ہوئے چمڑوں کے اور کپڑوں کے، خود اس نبی کا اور ذات کا یہ حال ہے، اور میں اللہ کے نبی سے کہوں یا رسول اللہ مجھے روزی مانگ کے اللہ سے کیا مانگ؟ میرے بھائیوں، حضور نے تیسری دفعہ فرمایا بول رب کا بندہ مانگ تو صحیح۔ کہنے لگا صاحب کا قرآن فضل کا فی الجنہ، یا رسول اللہ میں یہ مانگتا ہوں دنیا گزر جائے گی، ایک دن آئے گا آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس دنیا سے یہ فانی جہان ہے، اگلا ابدی جہان ہے، کل لوگوں نے علیہا فان، یہاں جو منظر نظر آ رہا ہے یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور اگلا جہان قبر سے یہ کرو کیا بات ہے، پھر آگے بڑی منظر ہے اصحابو کا قرآن فاتحہ فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں اللہ سے دعا کریں، جنت میں آپ کا محل ہوگا، سارے نبیوں کے گھر ہوں گے، ولیوں کے، شہیدوں کے، عالموں کے، مفتیوں کے، جنت تو بڑے گھر ہوں گے۔ میرے یا رسول اللہ میرے محبوب ماں باپ قربان ہو جائیں، اے میرے آقا میرے سردار آپ کا بڑا محل ہوگا، پھر محل میں سیڑھیاں ہوں گی، کیا کیا نظام ہوگا، جس محل کی چھت اللہ کا عرش ہوگا، سقفہ الرحمن، بولو نا سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام جب معراج میں گئے، اسی 27 رجب کی رات کو نا، تو جنت کی سیر کر رہے تھے، تو پہلے نظر پڑی جو سفید بنگلہ، بڑا بنگلہ نظر آیا، جنت کا محل۔ تو حضرت جبرائیل سے حضور نے پوچھا، جبرائیل سبحان اللہ، یہ بنگلہ ایسا حسین ایسا جدید کس کا بنگلہ ہے، یہ کس کی کوٹھی ہے؟ اور سمجھ آ رہی ہے؟ بولو جبرائیل سے نبی پوچھ رہے ہیں، ہم لوگ کہا کرتے ہیں نبی حاضر بھی ہے، نبی ناظر بھی ہے، نبی غیبدار بھی ہے، تو نبی پوچھ رہا ہے جنت میں کھڑے ہو گئے، جبرائیل یہ بنگلہ کس کا ہے؟ ایسا خوبصورت ایسا حسین ہے تو بند، مگر یہ ایسا اللہ نے بنایا کس کا ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا آقا یہ آپ کا ہے، بولو نا سبحان اللہ، یہ آپ کا بنگلہ ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی چھتی، فرمایا اس کی چھت اللہ کا عرش ہے، اوپر اللہ نیچے، وہ لا الہ الا اللہ محمد، بولا تو کرو، سمجھ آ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ، درمیان میں دوسرا کوئی محمد، سونے آپ یہ بنگلہ آپ کا ہے، کوٹھی آپ کی ہے، یہ گھر آپ کا ہے، جس کی چھت رحمان کا عرش ہوگا، تو میں دیکھ سکتا ہوں، اندر جا سکتا ہوں؟ جبرائیل نے فرمایا ابھی واپس جانا ہے،
دنیا میں رہنا ہے، پھر جب آپ اس دنیا سے برقع بٹائیں گے، آپ کی موت آئے گی، آپ اس دنیا کو چھوڑ کر اس جہان میں آئیں گے، پھر یہ خراب ہے۔ تو حضرت صحابی نے کہا یا رسول اللہ، نہ روزی چاہیے، نہ کوٹھی چاہیے، نہ برتن چاہیے، نہ مجھے بچے چاہیے، میں کہتا ہوں جنت میں جو آپ کا گھر ہوگا نا، اس گھر میں جنت کی سیڑھیاں ہوں گی، اس کے نیچے 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 مجھے بھی کوئی کوٹھی مل جائے تاکہ آپ اوپر جائیں گے، آپ نیچے آئیں گے، آپ محمد کا مجھے دیدار کرو۔ اوپر جائیں گے، نیچے آئیں گے، جلوہ افروز ہوں گے، جنت کا حسن ہوگا۔ یہ تو دنیا کا حسن ایسا ہے کہ جو حسن اللہ نے نبی کو دیا کسی کو نہیں، جو کچھ دیا ہر نبی کو دیا، حسن کی منڈی جو کچھ دیا سب دیا، جو ہمارے نبی کو اللہ نے دیا وہ کسی کو۔ آپ اوپر جائیں گے، آپ نیچے آئیں گے، سیڑھیوں پہ چڑھیں گے جنت کے بالا خانوں میں، اور میں غریب کی بھی نظر پڑے گی آپ کے چہرے اندر پہ۔ میں بس یہی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی کوٹ میں ہوئی۔ آپ آگے نبی علیہ السلام کیا دیکھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں گر جاتے ہیں، اٹھتے ہیں بھوک سے۔ اصحاب صفا مسجد نبوی کے ساتھ، رسول اللہ کے روزے کے ساتھ مسجد نبوی میں اصحاب صفا ہے، جہاں نبی کے صحابہ رہتے تھے، حضور سے سبق پڑھتے تھے، نبی کے مہمان آتے تھے، نبی کے شاگرد تھے، تعلق و تعلیم، جہاد، علم، عمل، کردار، اخلاق، گفتار خدا، نبی کے شاگرد تھے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ادھر خیر تو ہے، میں سمجھ گیا ہوں تجھے بھوک لگی ہے، اٹھتا ہے اور گر جاتا ہے، 14 دن ہو گئے جس نے کچھ نہ کھایا، آ جا۔ حضور نے فرمایا میرے پیچھے چلتے ہیں عائشہ کے پاس۔ آج میری باری اماں عائشہ کے گھر میں ہے، ہماری ماں، میری بیوی، میری محبوبہ، صدیقہ، عتیقہ، رفیقہ، شفیقہ، صدیقہ، محمد رسول اللہ، اس کے گھر چلتے ہیں، پوچھتے ہیں تو گھر میں کچھ آیا ہو؟ نبی علیہ السلام گئے، آپ نے فرمایا اسی گھر کے جہاں نبی سو رہے ہیں، یہ حضور کا حجرہ تھا، ابھی تو روزہ کا سو رہے ہیں، بولو نہ سنا۔ اما کان فی بیتک شیء، اے عائشہ کچھ گھر میں آٹا، کوئی چاول، کوئی دودھ، ڈبہ روٹی، کوئی سیب، کوئی انار، کوئی کیلا، کچھ شیء ہے؟ اما تیرے گھر میں کچھ ہے؟ ابو ہریرہ کا یہ حال ہے، بھوک سے نڈال ہوا ہے، کمزوری آ گئی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، بھائی سے پیالہ دودھ کھا گیا، باری آپ کی میرے گھر میں ہے، پتہ چلا ہے صحابہ کو فلانے گھر سے ایک پیالہ مٹی والا دودھ کھا گیا، لیا سبحان اللہ، عائشہ دودھ کا پیالہ لیا۔ یا رسول اللہ آپ پینے فرمایا نہیں، نہ آپ نے پینا ہے نہ میں نے پینا ہے، میرے یار ہیں، میرے شاگرد ہیں جو رب کو محبوب ہیں، اللہ سے ان کو پیار ہے، ان کو اللہ سے پیار ہے۔ ابا ہریرہ باہر کھڑا ہوا ہے، وہ لیا پیالہ دودھ کا لیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پکڑ دودھ کا پیالہ پکڑ، رک جا۔ اصحاب صفا میں جو 70 بندے، کتنے
میرے شاگرد بلال بھی ہے، سہیل بھی ہے، سلمان بھی ہے، خباب بھی ہے، وہ جو اندر پڑے ہوئے بھوک سے، جن کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سب کو بلا کے لے۔ حضرت ابو فرماتے ہیں قربان جاؤں یا رسول اللہ، دل میں آپ کی ذات میں پیاس مجھے لگی ہے، بھوک مجھے لگی ہے، پیالہ ایک دودھ کا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں سب کو بلا کے لے گا، سب کیسے پیئیں گے یہ پیالہ؟ بس سمجھ آئی جا رہی؟ کبھی ایسا بیان نہ سنا ہو، ہم نے کہا چلو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ ہو، دل میں خیال آیا، بھولا کہتے ہیں پیالہ ایک پاؤں دودھ آدھا کلو، اتنے دنوں سے بھوک لگی، گرتا اٹھ جاتا ہوں طاقت نہیں، حضور فرمائے ان کو بھی بلا کے صحابی آ رہے ہیں دوسرے کے پیچھے، سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، ان میں خباب بھی ہیں، اوپر بھی ہوتے ہیں نیچے بھی ہوتے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، چادر چھوڑی ہے، ہاتھ میں سوئی ہے، ہاتھ میں دھاگا جا رہے ہیں۔ حضور نے دیکھا ایک خباب جی سیدھا چلتا کیوں نہیں ہے، اوپر بھی ہوتا ہے نیچے بھی ہوتا ہے، سکڑتا ہے، کپڑوں کو بھی پکڑتا ہے، ہاتھ میں سوئی اور دھاگا ہے۔ یا رسول اللہ سیدھا ہو کے چلو تو میں میرا ظاہر ہو جائے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو میں ٹاٹی بھی لگا رہا ہوں، وہ اللہ کا بندہ میں نے جو بلوایا رک جاتا، بیٹھ کے سی لیتا، بیٹھ کے سی لیتا، پھر آ جاتا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں، ہم تو تیرے دیدار کے لیے ترس میں، آپ کا جب پیغام آیا کہ جلدی آؤ، ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے نبی بلا رہے، ہم نے کہا کچھ دیر ہو جائے گی تو نبی کا دیدار نہ رہ جائے۔ حضور نے فرمایا رک جا، مجھے دھاگا بھی دے دے، سوئی بھی دے دے، میں بھی تھوڑا سا ٹاکا لگا دوں۔ وہ رونے لگا یا رسول اللہ آپ کا شان اعلیٰ ہے، آپ نرالے ہیں، اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، ہم غریب آپ کے مقام غلام ہیں، ہم نے سب کچھ قربان کر دیا تیری ذات میں۔ حضور نے فرمایا بلال نہیں، شان تو میرا بھی ضرور ہے، مگر تمہارا شان بھی کتنا ہے؟ کس کے پاس؟ میں بھی ٹاٹی لگا دوں گا، کوئی سوئی سے میں بھی کپڑا سی دوں گا تو میرا اللہ خوش ہو جائے گا کہ اپنے شاگردوں کے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ آ گئے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ دے پیالہ دودھ کا پئیں۔ ایک صحابی نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، چوتھے نے پیا، پیالہ دودھ کا چل رہا ہے، وہ پیا ہنس کے ہماری زبان میں کہتے ہیں چسکے۔ حضور ابو ہریرہ کیا کرتے پیو بچا کے پیو، اس کے سلیقے میں کہتے ہیں چسکے، چسا رہی ذائقہ محسوس ہو رہا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ڈر گیا یہ پی جائیں گے میرے لیے کیا بچے گا، سب نے دودھ پیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پیٹ بھر کے پیے۔ سب کے پینے کے بعد محبوب مرتبہ محمد رسول اللہ نے پیا، سب کا جھوٹا پیا، سبق دکھلایا، سبق سمجھایا۔ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، مسلمان کے جھوٹے میں بچے ہوئے کھانے میں، بچے ہوئے روٹی میں شفا ہے۔ میرے بھائی اللہ فرماتے ہیں او دنیا والوں، او انسان میرے بندے ہو، جنت میں نے آپ کے لیے بنائی، آپ کے باپ کو جنت میں پیدا کیا، جنت سے دنیا میں لایا، تو میرا ارادہ ہے تم بھی جنت میں آ جاؤ۔ کدھر آ جاؤ؟ یا رسول اللہ جنت میں جانے کے لیے کون سا طریقہ ہے؟ جنت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى او دنیا والو انسانوں شاہو گداؤ کالو گورو امیرو غریبو بہانے کٹانے شہر سندھی بلوچ انگریزی او میرے بندو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى جو میری طرف سے قرآن آیا ہے ہدا یہ ہدایت ہے یہ کدھر سے آیا ہے بولو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ تَبِعَ هُدَايَ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى یہ ہدایت میری طرف سے آئی ہے فَمَنِ تَبِعَ جو بندہ اس کے پیچھے لگ جائے جو بندہ اللہ کیسے فرمایا میرا محمد جی اللہ تو قرآن کے پیچھے قرآن محمد تو قرآن کے پیچھے امت تیرے پیچھے جبرائیل میرے پیچھے جبرائیل قرآن لے آئے اوپر سے فَمَنْ تَبِعَ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى جو کچھ میری طرف سے ہدا آیا ہے ہدایت کا چشمہ آیا ہے سچا قرآن آیا ہے سچا برہان آیا ہے سچی رحمت آئی ہے سچی ہدایت آئی ہے لا ریب بیٹا میرے کتاب آئی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم جو تمہارے پاس میری طرف سے آئی ہے ہدا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى میری طرف سے آئی اب آپ کیا کریں فَمَن تَبِعَ هُدَايَ جو اس قرآن کے پیچھے لگ جائے گا اس قانون کو دل میں ڈال لے گا قرآن بھی ہدایت محمد بھی کتنے ہیں اللہ نے فرمایا دنیا والوں میں نے 2 صورتیں بھیجی ہیں 2 صورتیں ایک سیرت ہے ایک صورت ہے ایک تیری صورت تجھے شکل تجھے اللہ فرماتے ہیں قرآن صورت ہے محمد سیرت ہے محمد سیرت ہے قرآن صورت ہے لازم محمد کے بغیر قرآن نہیں سجتا قرآن کے بغیر محمد نہیں سجتا حوالہ دیتا ہوں قرآن سے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى میری طرف سے دنیا والوں ہدایت آ گئی ہے ہدایت والا راستہ حلال والا راستہ جنت والا راستہ جہنم سے بچنے کا راستہ چوری سے بچنے کا راستہ زنا سے بچنے کا راستہ جھوٹ سے بچنے کا راستہ پورا قانون میرا اوپر سے بنا آ گیا ہے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ جو بندہ جو ولی چھوٹا موٹا کالا گورا امیر غریب نوری ناری شکری حجری لوہی موہی کوئی کالا بکا صدر وزیر غریب امیر فَمَن تَبِعَ هُدَايَ جو ہدایت کے پیچھے لگ جائے گا وَلَا خَوْفٌ قیامت کے دن کوئی ڈر نہیں ہوگا کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی دشواری نہیں ہوگی کوئی ماتھے کوئی بال اور بٹ نہیں ہوگا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ او دنیا والوں اگر دیدار محمد رسول اللہ دیدار مصطفیٰ چاہتے ہو تو آ جاؤ 2 صورتیں میں نے بھیج دی ایک محمد کی صورت ہے ایک قرآن کی صورت ہے مکے والے آ گئے یہ صورت جب آئی نا اللہ نے اعلان کرایا کہ ایک یہ صورت ہے اور ایک مکے والے آ گئے پڑھے لکھی بڑے بڑے ادیب حضور کے پاس آئے ہاں جی تیرا رب کہتا ہے تیری بھی صورت ہے قرآن میں بھی صورت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں منظور ہے ایک میری صورت ہے ایک قرآن کی شکل ہے ایک قرآن کی سیرت ہے صورت ہے سجاوٹ ہے لہجہ ہے بناوٹ ہے جوڑ ہے زبر ہے زیر ہے مد ہے شد ہے حرکات ہے سکنات ہے 30
30 پارے قرآن ہیں، تو بھی بناؤ، آپ بھی بنا کے دکھاؤ۔ آپ جو کہتے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم وہ مانیں گے جو اپنا بنائیں گے، تو بناتا ہے اور ہمیں کہتا ہے، تو کتنی صورتیں ہیں، بولو۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور دنیا والوں، مکے والے ہو، عرب والے ہو، عجم والے ہو، پاکستان والے ہو، یمن والے ہو، عراق والے ہو، مغرب والے ہو، مشرق والے ہو، ان کنتم فی ریب، اگر سب کو میرے قرآن میں شک ہے جو میں نے اتارا، سمجھ آ رہی جاری ارے اللہ کہہ رہے ہیں کتنے صورتیں ہیں، محمد کی صورت، قرآن کی صورت۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور مکے والے مشرکوں میری مانو اگر تمہیں شک ہے اس قرآن میں، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو میں نے قرآن اپنے خاص بندے پہ اتارا، اب بھی بندے ہیں ولادت کے بھرے ہوئے، گناہ گار، بدکار، اور نبی بندہ ہے خاص خاص، پورے جہان سے خاص، الحمدللہ یملک شیئا، کیسا بندہ، ما ینطق عن الہوی، سارے میرے بندے تو یہ میرا محمد میرا بندہ ہے، یہ جو بولتا ہے میری مرضی سے، کھاتا ہے میری مرضی سے، چلتا ہے میری مرضی سے، اس کا کھانا، اس کا بیٹھنا، اس کا وضو، اس کی طہارت، جو کچھ بھی 24 گھنٹے میرا محمد کرتا ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میری قدرت کے ہاتھ میں بندھا ہوا ہے، جیسے میں کھلواؤں، جیسے میں بلواؤں، جیسے میں چلوں، میرے آرڈر کے بغیر کچھ بول سکتا نہیں، اتنا میرا خاص بندہ ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ، حضور نے کہا تھا اللہ معراج والی رات سدرۃ المنتہا کے اوپر، اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے جیسا رب کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، رات کا ٹائم تھا کسی کو پتہ نہیں تھا، اللہ کیا کہہ رہا ہے، نبی سن رہا ہے، نبی بول رہا ہے، خدا سن رہا ہے، کتنے؟ دو، ایک رب کا محبوب، ایک اللہ، ایک محمد عاشق و معشوق، وہ خدا یہ مصطفیٰ، وہ رب یہ بندہ، 50 نمازیں ملی، 5 بجی، قرآن کا علم ملا، اور کچھ ملا، اور کچھ ملا، نبی خوش ہوئے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ میں محمد، رات کا ٹائم ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، 18 سال کی رات بنا دی، پورے عالم کو روک دیا، پھر کو میں محمد تیری گواہی دیتا ہوں تیرے جیسا رب ہو، اللہ نے فرمایا رک جا میرا بات، سبحان اللہ، تو اگر میری گواہی دے رہا ہے تو میرا بھی شان ہے، مہمان آئے تو اس کا قدر کرنا چاہیے، تو مہمان ہے میں میزبان ہوں، میں نے تجھے بلوایا ہے نور کے جھرمٹ میں، لاکھوں فرشتوں کے سبحان اللہ جھرمٹ میں بلایا، تو میں اللہ کہہ رہا ہوں اشہد ان محمدا عبدہ، بیت اللہ میں تھا تو بندہ، پہلے آسمان پہ بندہ، دوسرے پہ بندہ، تیسرے پہ بندہ، چوتھے پہ بندہ، پانچویں پہ بندہ، چھٹویں پہ بندہ، ساتویں پہ بندہ، سدرۃ المنتہا بندہ، عرش کے بری کے نیچے آیا ہے، تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، پہلے بندہ ہے پھر رسول ہے، پہلے بشر ہے پھر رسول ہے، پہلے خاص انسان ہے پھر رسول۔ یہ قرآن کس پہ اترا؟ نہیں مانتے، آج بھی کہتے ہیں
اس کو نہیں مانتے کہ پرانا ہے. نیا سسٹم ہونا چاہیے، جس کو ماحول ہو، ماڈرن دور ہو، ننگے سر ہو، ننگا لباس ہو، آزادی ہو، سب کچھ ہو. نہیں چلے گا، وہی چلے گا محمد والا نظام چلے گا. جو کہے گا یہ نہیں چلے گا، وہ نہیں چلیں گے، یہ چلے گا. وہ مٹ جائیں گے، یہ بھی مٹے گا. مٹنے والے مٹ گئے، مٹانے والے اس کو کوئی مٹا. وہ سچ تو بولو. اچھا مارکا مکے والے ہو جی، بناؤ. وہ کہتا ہے بناؤ، میرے جیسی صورت لے آؤ، قرآن جیسی صورت لے آؤ. پہلا سپارہ ہے سورۃ بقرہ. مما نزلنا علی عبدنا. تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے جو اپنا قرآن اتارا اپنے بندے پہ، فاتو بسورۃ من مثلہ. دو صورتیں ہیں، محمد کی صورت ہے، قرآن کی صورت ہے. ادھر مرضی لگ جائے تو اس جیسی صورت لے آؤ، ادھر اگر بنا سکتے ہو تو محمد والا سیمپل لے آؤ. کتنی صورتیں؟ فاتو بسورۃ من مثلہ. میں نے یہ بھی بنایا، لے آؤ. میں نے وہ بھی بنایا، اس جیسا لے آؤ. اس جیسی کتاب لے آؤ، محمد جیسی شکل لے آؤ، محمد جیسا اخلاق لے آؤ، محمد جیسا نور لے آؤ، محمد جیسا چہرہ لے آؤ. لے آؤ مارکا جلدی کرو. وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ. سارے اکٹھے ہو جاؤ، پیر اکٹھے ہو جائیں، درباری اکٹھے ہو جائیں، کلیسا والے، مندر والے، گرو والے، بدھ والے، ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جاؤ. وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ. میں اللہ اکیلے نے قرآن بنایا، میں اللہ اکیلے نے محمد جیسا جوان بنایا. لے آؤ ان کنتم صادقین. اگر اپنے وعدے میں سچے ہو، لے آؤ لے آؤ لے آؤ. اچھا دائیں بائیں ادھر پیچھے بنا جوڑ جوڑ کے الفیل و ملفیل. قرآن کے مقابلے میں سورت بنائی. حضور نے فرمایا قل هو اللہ کیسے لے آؤ، اتنا پہنا کیسے لے آؤ. الم ترى الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل. ہاتھی اور کیا آتی آپ کو معلوم کیا کیا آتی. قرآن کے مقابلے میں مکے والوں نے اپنی قرآن بنایا. الفیل و ملفیل وما ادراک مقابلہ تمہارا. میرے بھائیوں کتنی صورتیں ہیں یار، بولو کسی کو. قرآن جیسی شکل صورت لے آؤ، سچے ہو تگڑے ہو جاؤ. بڑوں بڑوں نے زور لگایا، صورت نہ بنی. اس جیسا لے آؤ، محمد جیسا سیمپل لے آؤ، اس جیسی شکل شباہت لے آؤ. مکے والے کافر گئے، صحابہ بیٹھے تھے. بولو صحابی ہو، فرما جی محمد کے عاشق ہو، تمہارے نبی میں کوئی نقص بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ایک ہے. کتنا؟ انہوں نے سمجھا، تالی بجانے لگے. یہ تو صوفی صاحب خود اقرار کرتے ہیں کہ محمد میں ایک نقص، ایک یہ مان رہے ہیں، دو ہم لگا دیں گے. کتنے بن جائیں گے؟ صبح ڈگڈگی چلائیں گے، میڈیا چلائیں گے، گھمائیں گے، رہی بولیں گے بابا یہ تین نقص ہے اس محمد میں. اچھا صحابہ سے کہنا لگے. ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، بتاؤ تجھے وہ محمد میں ایک نقص وہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ نقص یہ ہے کہ اس جیسا بھی کرو. اور کئی نقص تھوڑی ہے. سبحان اللہ. یہ جو شکل شبہات میں ہے نا، اس جیسا اور اس جیسا. ربیہ بنت کو اس ٹائم ختم ہو گیا. ربیہ بنت ایک صحابیہ تھی، جہاد میں جاتی تھی. شہیدوں کو جو بیچاروں کو زخم آتا تھا پانی پلاتی تھی. بڑھیا ہو گئی. 14ویں کی رات آئی، چاند کی 14ویں کا رات، چاند چمکتا ہے. آخری رات ہوتی اس کی چمک آ گئی. نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے تھے.
آ گئی، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام، خیر تو ہے ربیے؟ کیسے آنا ہوا یا رسول اللہ؟ آج میرا جی چاہتا ہے گھر میں سوئے تھی، چاند کو دیکھا چمک دمک میں روشن کر، میں نے کہا جاؤ چاند کو بھی دیکھوں تیرے بخرے کو بھی دیکھوں۔ اچھا سچ میں؟ فرمایا ہاں۔ حضور نے فرمایا پھر دیکھ لے، رعایت نہیں کرنا میرے اور چاند میں رعایت۔ اور بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی جیسا اللہ نے بنایا نہیں، اور جو یوں ہو ایک آنکھوں نبی کانا دجال مرزائی قادیانی، میں بھی نبی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں، محمد پیدا نہیں ہوئے ابا لے لیے، 6 سال کے ہوئے ماں کو لے لیے، نہ بہن نہ بھائی، جس برتن میں، جس بانڈے میں، جس کٹورے میں، جس پیٹ میں محمد کو بنایا وہ برتن بھی اٹھا دیا کہ نہ اور بنے گا نہ اور آئے گا، تیری صورت تیری سیرت زمانہ میں نرالی ہے، محمد صلی اللہ ہو، تیری ہر ہر ادا پیاری دلیل بے، دنیا کھپ گئی مک گئی، نہ محمد جیسی صورت بتا سکی نہ قرآن جیسی کتاب بتا سکی۔ ربیے جی یا رسول اللہ دیکھ لے، انصاف کرنا، رعایت نہیں کرنا۔ اس نے کہا اگر رعایت کروں تو مجھے اللہ تو بتاتا ہے نا، جبریل آ جائے گا، میں رعایت کروں گی، کیونکہ جو کام مشکل ہو جاتا اس کا حل کدھر سے آتا تھا؟ یہ قرآن سارا کدھر سے آیا؟ جیسے جیسے مسئلے آتے گئے قرآن اوپر سے آتا ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، نکاح کا مسئلہ، خوشی کا، غمی کا، تجارت کا، جنگل کے صحابہ آتے نبی سے پوچھتے، حضور چپ کرتے، پتہ وہ چلتا، جبریل آ جاتا، رحمت کی کڑیاں پسینے کے دور گرتے، نبی سر اٹھاتے، قرآن حاضر ہے، مسئلہ نہیں۔ کدھر سے آتے تھے؟ ربیے، شاباش، ربیے رضی اللہ تعالیٰ کو نکلی چاند کو دیکھا، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 14 دفعہ چاند کو دیکھا، 14 دفعہ، اور بولو ختم کرے، 14 دفعہ چاند کے چہرے کو دیکھا، 14 دفعہ محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا، مسکراتی ہوئی آ گئی۔ ربیے کیا بنا؟ تلالا یا تلالا تلالا یا تلالا، عربی میں شعر ہے، فی لیلۃ البدر انہ شمس قمر تلالا یا تلالا، سونا 14 دفعہ چاند کو دیکھا ہے، 14 دفعہ تیرے نور کو دیکھا ہے، تو کیا فرق محسوس ہوا؟ چاند کو دیکھتی تھی، دیکھتے دیکھتے جب یوں ہوتی تھی ایسا ہو جاتا تھا اندھیرا ہو۔ سورج کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ چاند کو دیکھو نا، پھر یوں کرو تو ایسے ہوتا ہے اندھیرا۔ اس بلب کو دیکھو، کہتا بند کر، میری آنکھیں خراب ہو رہی ہے نا، اس میں نقص ہے، ادھر نقص۔ ہاں ربیے جی یا رسول اللہ، چاند کو دیکھتی پھر ادھر دیکھتی، چاند کو دیکھ کے واپس ہوتی، ایسے معلوم ہوتا جیسا اندھیرا ہو گیا، تیرے چہرے انور پہ جب نظر پڑتی یوں گھماتی تو ایسا ہوتا نور میری طرف۔ چاند سے کیا تشبیہ دینا، یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ لیوم قرآن بھی موجود ہے، محمد جوان بھی موجود، اگر ادھر مقابلہ کرنا ہے قرآن جیسی کتاب لے آؤ، ادھر ہار گئے تو پھر محمد جیسی صورت لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور
اس والا کہہ رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي ہرگز نہیں ہو سکتا ساری دنیا تیرے کا زور لگائے ٹانگیں اوپر کر لے سر نیچے کر لے نہ قرآن جیسی کتاب بن سکتی ہے نہ محمد جوان جیسی صورت بن سکتی ہے إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْأَهْلِ الْكِتَابِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ قرآن بھی ہدایت محمد بھی اور دنیا والوں تمہارا ارادہ جنت میں جائیں تمہارا باپ جنت میں پیدا ہوا تمہاری ماں ہوا بھی جنت میں پیدا ہوئی ان کو میں نے جنت سے نکالا جبل نور پہ آئے سالوں سال روتے رہے تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تھا تیرے باپ سے بھول ہو گئی اس نے معافی مانگی میں نے معاف کر دیا ساری اولاد اس سے پیدا ہوئی میں رب کا ارادہ ہے جہاں تمہارا اصلی ٹھکانہ تھا ساری اولاد یا اللہ چاہتے جنت میں آئے اللہ فرماتے ہیں الذین یکتمون ما انزلنا من البینات او دنیا والوں جو کچھ میں نے اتارا ہے اس کو چھپانا نہیں یکتمون ما انزلنا من البینات والہدیٰ قرآن کیا ہے ہدایت قرآن رحمت قرآن برکت قرآن شفا قرآن نور قرآن قانون ہے کہ نہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدیٰ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب او مولویوں او ملاؤں او 11ویں کھانے والوں 40واں کھانے والوں او 40 برینا کھانے والوں او برسی بنانے والوں او مردوں کا سجدہ کرنے والوں قبروں کے اوپر جا کے چھاڑا ڈالنے والوں حرام کھانے والوں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدیٰ من بعد ما جاءتہم البینات میرے قرآن کو کبھی نہیں چھپانا میرے نبی کی نبوت کو بھی نہیں چھپانا نبی والی تقریر نبی والا جو میں نے نبی کو دیا اس کو چھپانا نہیں من بعد ما تبین له الهدى نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا جو میرے قرآن کو غلط بیان کرے گا میری محمد رسول اللہ کی نبوت کو غلط استعمال کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا قرآن ہدایت ہے میرے بندوں جی اللہ میاں جی تمہارا جی چاہتا ہے کیا چاہتا ہے جی چاہتا ہے جنت میں جائیں بولو بھائی جنتی جب جنت میں جائیں گے حضرت بلال کی بات ہو رہی تھی سلمہ شیطا مانگ جو کچھ مانگنا صاحب نے کہا یا رسول اللہ میں وہ مانگتا ہوں جنت میں بنگلہ آپ کا ہوگا آپ اوپر سے نیچے آئیں گے نیچے سے اوپر جائیں گے ہمیں جنت میں محل تو مل جائے آپ کا دیدار نہ ہو جنت کا فائدہ بولو قیامت کا دن آئے گا جنتی جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے کرسی لگائی جائے گی مؤذن ہوں گے بانگے جن کی گردنیں بولو شتر بول کی طرف اوپر سونے کی تاج ہوگی لائٹ چمک رہی ہوگی شہید ہوں گے عالم ہوں گے مفتی ہوں گے راضی ہوں گے تابی ہوں گے تبا تابی صحابی انبیاء سب سے آگے کرسی محمد رسول صلی اللہ سب سے نرالی سب سے اعلیٰ سب سے افضل سب سے ازکا محمد رسول اللہ بولو سبحان اللہ اور میرے بھائیوں اللہ فرماتے ہیں جنت چاہیے بولو دیدار مصطفیٰ دیدار بلال آ گئے دودھ پی لیا یا رسول اللہ یہ خط پایا صحابہ کہنے دکھلا دے کہتا نہیں دکھلاتا کیا خط پایا ہے
میرا ابا مر گئے، بھائی نے بھیجا، پتہ چلا ہے تو رہ رہا ہے فلانی جگہ میں، آجا میراث کا مال لے لے، کروڑ روپے بکرے تمہیں تیرے حصے میں ہیں، آجا واپس آجا، مال لے لے، وراثت لے لے، پھر چلے جانا۔ چھپایا صحابہ کہتے ہیں پیش کر، کہنے لگا ڈرتا ہوں اگر نبی کو میں خط دے دوں حضور فرمائیں کیا میرا کیا ہوگا؟ میرا میں تو کہتا ہوں چہرہ محمد کا ہو، میں دیدار کرتا رہوں، وہ سامنے ہو، میں دیکھتا رہوں، ایک پل بھی میں جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا کیا ہے؟ یہ فرمایا جا، فرمایا ان کو میں نے بخش دیا، مال بھائی کو غریبوں کو بانٹ دیا، رسول اللہ کے بغیر ایک منٹ بھی جی نہیں سکتی۔ جنگ لگی ہوئی ہے، جنگ ہو لگ گئی، صحابہ واپس آ رہے ہیں، شہید ہو گئے، عورت نکلی، حال سناؤ محمد الرسول اللہ کا کیا حال ہے؟ آنے والے نے بولا تیرا بیٹ، تیرا شوہر، تیرا گھر والا، تیرا پڑوس، تیرا پہے شہید ہو گیا، کیا حال ہے؟ تیرے 3 بیٹے جہاد میں گئے تھے، وہ بھی شہید، دوسرا شہید، تیسرا شہید، کیوں شہید ہو گئے؟ کہتی میں نے، اس نے کہا کیا حال ہے محمد؟ کیسی اماں ہے؟ نہ تیرے شوہر کا احساس ہے، نہ بیٹوں کا احساس ہے، تیرا شوہر بھی دیا، تیرے 3 بیٹے شہید ہو گئے۔ اس نے کہا بھائی بچیا، سارا تن من دھن قربان ہو جائے، مجھے محمد کا حال بتا دے، میرے نبی کا چہرہ انور کیسا ہے؟ یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جنت چاہیے، جنت ایسے نہیں ملے گی، جنت ملے گی صحابہ والے عمل سے، نبی کی اتباع سے، عشق مصطفیٰ میں۔ میری بیوی ایسے کہتی ہے، بیوی دلوا دے، میری بیوی کہتے ہیں ایسا کر، کیا میرا بچہ یوں کہتا ہے، ایسا کر، یوں کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سب کو قربان کر دے، پہلے محمد، پہلے معیار، معمار، انوار، اطاعت، تابعداری میرے محمد کی کر لے۔ صرف نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، صرف زکوٰۃ نہیں، صرف حج نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک 360 اس طرح کو پوری زندگی رہے محمد کی غلامی میں نچھاور کر دے۔ تو میرا بیٹے، تو میرا، وہ بولو کہ محمد سے وفا تو نے، اللہ میں اقبال بولو رحمت اللہ، کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم شیر میں کہا، اللہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، ارے دنیا جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم، بولو لوح قلم تیری ہے۔ عورت آ گئی، یا رسول اللہ میرا شوہر بوڑھا ہے، اس نے مجھے کہا آج میں نہائی غسل کیا، مجھے کہنے لگا تو میری مما کی طرح لگتی ہے۔ میری اماں بھی نہا کیسے لگتی ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ، بیوی حرام ہو جاتی ہے، میری بہن کی طرح لگ رہی ہے آپ کے پاس، صدقے جاؤ، میری خالہ کی طرح، میری مما کی طرح۔ یا رسول اللہ طلاق ہو گئی ہے، میں مر گئی، میں مر گئی، میں یہ ہو گئی، میں فلاں ہو گئی، میرا شوہر بوڑھا، میرے بچے، میں بوڑھی کون کرے گا، جلدی کرو مجھے جواب دو۔ حضور کو علم تھا، نبی علیہ السلام چپ کر کے بیٹھی، پھر اس نے کہا جھگڑا کر کے بول، اس سے پوچھ لیتے، کس سے؟ اللہ کو بولا، جلدی بتا، میرا گھر اجڑ گیا، میرے بوڑھے کی خدمت کون کرے گا؟ اس نے مجھے محبت میں بول دیا، پھر بولا، پھر بولا، پھر بولا، اللہ نے فرمایا کہ سامنے اللہ تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله۔ مومن بندہ ہو، ایماندار، تو اللہ مومن کی گھر کرتا ہے، گھر جانتے ہو، اللہ واجب، اللہ اس کی بات مانتا ہے۔ عورت ہے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، صحابیہ
اللہ سے, اللہ کے نبی سے جھگڑ رہی ہے. اللہ فرماتے قد سمع اللہ, تو فرش پہ میں عرش پہ, میرا محمد کریم وہ جو عورت تیرے ساتھ حجت میں پیار میں جھگڑ رہی تھی, میں اللہ سن رہا تھا. 73,000 نور کے پردوں میں اللہ اس کی بات کو وَتَشْتَكِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا, جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں. جلدی مسئلہ بتا, جلدی فتویٰ لگا, تو نہیں بتاتا تو اپنے اللہ کو بول. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ, شکایت کر رہی تھی میرے بارے میں, جلدی بتا. وَاللَّهُ يَسْمَعُ, سبحان اللہ, وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. میرا محمد میں عرش پہ بیٹھ کے سن رہا تھا, بڑی حجت میں جیلنی کر رہی تھی, اپنے بارے میں فتویٰ دے رہی تھی. میرا پیغمبر میں نے پوری سورت اتار, اس اماں کو بول دے, اس مائی کو بول دے, اس عورت کو بول دے, جا کر کفارہ دے دے, تیرا نکاح ختم نہیں ہوا. اللہ ایماندار کی دور کرتا ہے, اپنے یار کی. ایک یہودی ایک مسلمان, آخری بات کہہ کے ختم کریں, جھگڑا ہو گیا, لینا دینا ہو گیا. مسلمان منافق, یہودی کافر, غیر مسلم آپس میں لین دین میں جھگڑا ہو گیا. یہودی نے کہا جلدی کر, مار کے اس نے کہا کیسے چلتے ہیں, فیصلہ کراتے ہیں, کدھر؟ مسلمان منافق ہماری طرح محمد رسول اللہ. اس نے کہا جی بسم اللہ, جدھر بھی جائے میں تیرے پیچھے کیوں, میں سچ ہوں. سمجھ میں نبی علیہ السلام کے پاس دونوں آ گئے, ہاں جی کیسے آنا ہو؟ مسلمان نے کہا ایسا ایسا ایسا. حضور نے فرمایا یہودی تو بتا. اس نے کہا جناب ایسے. آپ نے فرمایا مسلمان تو جھوٹا ہے اور یہ تو جھوٹا اور یہ سچا ہے, ایسا کر اس کا مال اس کو واپس. مسلمان نماز پڑھو, روزہ رکھو, داڑھی رکھاؤ, پگڑی پہنو, ناچو نہیں, گانے نہیں گاؤ, ڈسکو نہیں بنو, ماڈرن نہیں بنو, نبی کی سنت بتاؤ کہ مولوی سر کھا گئے, یہ مولوی تو دین برباد کر دیا. کہتے ہو نہیں کہتے ہو؟ یار ہم آپ کے یار ہیں, ہم آپ کے خیر خواہ ہیں. یہ جو دور گزر گیا, جو چل رہا ہے, قیامت کے دن ایسا نہیں آئے گا. نہ وہاں نماز ہوگی, نہ پیسہ ہوگا, نہ زمین ہوگی, نہ شراب ہوگی دنیا والی, نہ سکہ, نہ وکیل, نہ کفیل. ایک بندہ, ایک رب ہوگا, دینے والا, تو پوچھنے والا ہوگا. کون چھوڑے, کدھر جا رہا ہے؟ منافق مسلمان باہر نکلا, کہنے کا بات سن, حضور نے نا تیری دھر کی ہے, تو یہودی اس لیے تیرے حق میں فیصلہ کیا ہے کہ مسلمان ہو جائے. میں محمد کا نعوذ باللہ فیصلہ نہیں مانتا. اس نے کہا تو کہتا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عشق میں انگوٹھے چومتا ہے, داڑھی کے لیے سفید ہو گئی, ہے ہی نہیں, پگڑی کے لیے ہے ہی نہیں, شادی کرتا ہے تو ناچتا ہے, سنت بٹھاتا ہے, بچے کو طہور کرتا ہے تو ناچتا ہے, اللہ پیدا کرتا ہے تو بال پیٹ کو لیتا ہے, جھنڈ. کدھر جا رہا ہے؟ نہیں, نبی نے تیری بات کو مانا کی, ذرا رعایت رکھی, مسلمان ہو جائے. اس نے کہا واہ بھائی واہ 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 مسلمان چندرا واہ, کیوں کہتا میرا نبی سچا, ابھی کرا نبی نے فیصلہ. کدھر چلے؟ اس نے کہا چلو عمر فاروق کے پاس. جی بسم اللہ, ذرا سمجھنا, اس کو کہتے ہیں ایمان. عمر فاروق گھر میں تھے, دوپہر کا ٹائم تھا, دروازہ کھٹکھٹایا, کون؟ انا سوالی, فیصلہ پوچھ رہے ہیں, مسئلہ پوچھ رہے ہیں, فیصلہ کر رہے ہیں. عمر فاروق باہر آیا, دیکھا مسلمان کے چہرے بولے ہوگی, کیا بات ہے, کدھر سے آ رہے ہو؟ کہ جناب ہم فیصلہ کروانے گئے تھے. کدھر؟ محمد رسول اللہ کے پاس. اچھا, تو میرے پیغمبر نے, ہادی صبر نے, شافی قرب نے, فخر الرسل نے, میرے محمد کریم نے کیا فیصلہ کیا؟ مسلمان تھا نا, منافق ہماری طرح نہیں نکال دیا, یہی نہیں کرنے لگا. کیا ہوا؟ نبی نے
اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، یہ آدم مجھے پسند ہے۔ فرمایا رکو میں ابھی آیا۔ تم رکو، میں اندر گئے، میان سے تلوار نکالی، جیسے پسٹل کو چھپاتے ہیں، چھولے کو چھپاتے ہیں چمڑے میں کہ لگے نہیں، کوئی دیکھے نہیں۔ میان سے تلوار نکالی، سیدھا مسلمان صاحب رکھی تلوار، مسلمان کو انا للہ و انا، دھاڑ وہ فریاد وہ، محمد کی عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ ارے پہلا قتل ہو گیا، نبی کے پاس بات گئی، اللہ نے فرمایا اچھا کیا، جس کو محمد کا فیصلہ پسند نہیں اس کو میرا فیصلہ پسند ہے۔ عمر تو نے ٹھیک کیا ہے، ایسے بے غیرت کی سزا ایسے ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، جنت چاہیے، جہنم چاہیے؟ جنت چاہیے تو دو چیزیں تیرے پاس موجود ہیں، ایک کتاب اللہ محمد، بولو رسول اللہ، یہ بھی خدا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، نہ پولیس سے ڈرتا ہے، نہ صدر سے ڈرتا ہے، نہ چیف سے ڈرتا ہے، نہ ابا سے ڈرتا ہے، نہ مما سے ڈرتا ہے، نہ استاد سے ڈرتا ہے، عرص والے سے ڈرتا ہے، کھاتے بھی ڈرتا ہے، پیتے بھی ڈرتا ہے، پہنتے بھی ڈرتا ہے، چلتے بھی ڈرتا ہے، حال میں، معال میں، کیل میں، قول میں، تولنے میں، بھرنے میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے شک، جو اس میں شک کرے اس میں شک ہے، قرآن میں شک نہیں، نہ محمد جمان میں شک ہے۔ لوگوں ھدی للمتقین، یہ قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔ دو چیزیں بھیج دی، محمد اور قرآن، اور میں نے اپنے محمد کو کہا میرا نبی تو قرآن کے پیچھے، فمن تابع، تو بھی تیری امت بھی، تو قرآن کو نہ چھوڑ، قرآن تجھے نہ چھوڑے، قرآن کے پیچھے تو چل، امت تیرے پیچھے، سارا جہان میرے پیچھے۔ تو بھائیو، صحابہ میں اشتہار محبت تھی، ایک پل اور ایک لمحہ نبی سے جدائی، کون کہتا ہے مجھے بیوی پیاری نہیں، کون کہتا ہے مجھے بچے پیارے نہیں، کون کہتا ہے مجھے مال اولاد پیاری نہیں، صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ آخری بات، حضرت بلال فوت ہونے لگے، انگڑائیاں لینے لگے، آنکھوں سے آنسو ہیں، صحابی آ گئے، بلال کیوں روتا ہے؟ فرمایا خوشی سے رونا ہے۔ ارے خوشی سے رونا نہیں آتا، کبھی کبھار خوشی میں رونا بھی آتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ مجھے جلدی دنیا سے لے لے تاکہ میں جا کے محمد کا دیدار کروں صلی اللہ ہو۔ او بھائیو، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا بلال، جی یا رسول اللہ قیامت کا دن ہوگا، وہ چاہے تو جنت کی اونٹنی ہوگی، جنت کی بہار ہوگی، حسن میں بالا ہوگا، تیرے ہاتھ میں اونٹنی کی بہار ہوگی، میں محمد اوپر ہوں گا، چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جنت کا تالا میں کھولوں گا، تو امت سے کہوں گا اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا مقبول و منظور فرمائے۔ کانے سے، مرزائی سے، قادیانی سے بچ کے رہے۔ نبی جس گلی سے گزرتے تھے مہینہ مہینہ خوشبویاں تھی۔ نبی جنگل میں جاتے پیشاب کرنے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کچھ چھپنے کی جگہ نہیں، حیا والا نبی، حیا کا کنواں۔ حضور نے اشارہ کیا دیوی کو، کیکر کو، حق کا درخت ہے اس کو۔ صحابی فرماتا ہے میں دور کھڑا ہوتا لوٹا لے کے کیا دیکھتا ہوں، جڑوں سمیت درخت نبی کو چھپا۔ حضور درختوں میں چھپ گئے، نبی نے پیشاب مبارک فرمایا، حضور اٹھنے لگے تو جہاں سے درخت آئے تھے واپس جا رہے ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، دنیا جہاں جی رہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی، محمد کی غلامی دین حق کی شرط عمل ہے، اس میں کچھ ہے کامی تو سب کچھ نہ، ادھر بھی کروا ادھر بھی کروا، یوں بھی لعنت پہ لعنت، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون۔ عرش والا کہتا ہے ملا، پیر، مولوی، جاہل، چودھری، وزیر، جاکی، خیال کر، حق بتلا، حق کا فیصلہ کرو، حق میں کھاؤ، حق میں پیو، سچ میں رہو، تو میرے بیدار کی فرشتوں میں۔ اللہ تعالیٰ سنانا مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے آگے آگے
استغفر اللہ ربی Current recording. Stop button. Pause button. Stop button.